بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے کا پہلا رکوع اور سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع آج میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، اسرا یسری اسران کا معنی ہوتا ہے رات کو چلانا، اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو رات کو لے کر گیا، لیلن رات کو۔ تو اب چونکہ لیلن دوبارہ آخر میں آ رہا ہے نا، تو اس لیے ہم اسرا کا معنی کریں گے چلانا، اس کو صنعت تجرید کہتے ہیں، یعنی اسرا کے لفظ میں رات کا معنی نکال کے صرف چلانے کے معنی میں لے کر آئے اس کو۔ اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، تو بس آپ اتنا بھی ترجمہ کر لیں، اسرا بعبدہ لیلن، جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے وقت میں۔ لیلن میں تنوین ہے، یہ ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہاں تنوین ہے تقلیل کے لیے، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں، اقصی کہتے ہیں دور کو، کنارے کو، تو حرم سے کافی دور تھی وہ مسجد اقصی، تو اس لیے اس کو عرب اقصی سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ الذی، وہ مسجد اقصی، الذی بارکنا، جس میں ہم نے برکت دی ہے، حولہ، جس کے ارد گرد۔ مسجد اقصی کے ارد گرد شام کا علاقہ ہے نا، تو ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ لینوریہ، ارا یری اراءتن، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے دکھانا۔ ہم کیوں لے کر گئے؟ لینوریہ، تاکہ ہم دکھائیں اس بندے کو، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں۔ انہ، بے شک وہ اللہ، هو السمیع، وہ سننے والا ہے، البصیر، اور دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، اور اب بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ اصل میں تھا ان لا، یعنی اس کتاب کا مضمون یہ تھا، اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ لا تتخذوا من دونی، نہ ٹھہراؤ میرے علاوہ وکیلا، کسی کو دوست، کسی کو میرے علاوہ دوست نہ ٹھہراؤ، کارساز نہ ٹھہراؤ، بگڑی بنانے والا نہ ٹھہراؤ۔ ذریۃ من حملنا، ذریۃ سے پہلے یا کا لفظ محذوف ہے، یا ذریہ، اے اولاد، من حملنا، ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے اٹھایا، مع نوح، نوح کے ساتھ، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں خطاب کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ تو اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، ہم تم سے کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ۔ اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، ہم تم سے مخاطب ہیں۔ انہ کانا، بے شک وہ نوح جو تھا، وہ تھا عبدن شکورا، بندہ شکر گزار۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی بنی اسرائیل کو گویا ہم نے فیصلہ کر کے یہ بات بتا دی تھی، پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھ دی تھی۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ بنی اسرائیل فی الکتاب، کتاب میں، یعنی فیصلہ صرف نہیں کیا تھا بلکہ وہ فیصلہ کتاب میں تھا، جو تورات ان کو دی گئی ہے، جو بھی آسمانی صحیفے تھے ان میں وہ فیصلہ تھا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم ضرور ضرور فساد میں چاہو گے زمین میں، مرتینی، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم سرکشی کرو گے، عَلَا يَعْلُو، عُلُوًا کا معنی غالبانہ، سرکشی کرنا، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، عُلُوًا کبیرہ، بہت بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ، پس جب آ جائے، وعد اولاہما، یعنی ہم نے اس کے فیصلے میں یہ لکھ دیا تھا کہ جب آئے گا، اولا کہتے ہیں پہلے کو، ہما ان دونوں وعدوں میں سے پہلا وعدہ، یعنی ہم نے جو فیصلہ کر دیا تھا نا، ان فیصلوں میں سے جب پہلا فیصلے کا وعدہ آ گیا، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا تھا تو گویا وعدہ کر لیا نا کہ ایسا ہوگا، تو جب ان فیصلوں میں سے پہلے فیصلے کا وعدہ آ گیا، یعنی وعدے سے یا مراد جو بات اللہ نے کہی تھی اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا، اس کو وعدے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جب ان 2 فیصلوں میں سے پہلے فیصلے کے پورا ہونے کا وقت آ گیا، تو اس کی صورت یہ ہوئی
بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے بھیج دیے یعنی مسلط کر دیے تمہارے اوپر، عباد لنا اپنے بندے، اولی باسن سخت لڑائی والے، شدیدن سخت لڑائی والے بندے ہم نے تم پر